اور اس نوح کی تابعداری کرنے والوں میں سے ابراہیم بھی تھے، جبکہ اپنے رب کے پاس بے عیب دل لائے، قلب سلیم۔ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، تم کیا پوچھ رہے ہو؟ کیا تم اللہ کے سوا گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ تو یہ بتلاؤ کہ تم نے رب العالمین کو سمجھ کیا رکھا ہے؟ یعنی ٹونٹ کرنے کا سٹائل۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے ایک نگاہ ستاروں کی طرف اٹھائی اور کہا، میں تو بیمار ہوں۔ اس پر وہ سب اس سے منہ موڑ کر چلے گئے۔ آپ ان کے معبودوں کے پاس گئے اور فرمانے لگے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بات تک نہیں کرتے؟ یہ وہی انداز ہے جو سورۃ انبیاء میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کے بت توڑے تھے اور بتوں کی بے بسی ثابت کی تھی۔ پھر تو پوری قوت کے ساتھ دائیں ہاتھ سے انہیں مارنے پر پل پڑے۔ وہ بت پرست دوڑے بھاگے، ان کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ نے فرمایا، تم انہیں پوچھتے ہو جنہیں خود تم تراشتے ہو، حالانکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ وہ کہنے لگے، اس کے لیے ایک مکان بناؤ اور اس دہکتی ہوئی آگ میں اسے ڈال دو۔ انہوں نے تو اس ابراہیم کے ساتھ مکر کرنا چاہا، لیکن ہم نے ان کو نیچا دکھا دیا۔ اور اس ابراہیم نے کہا، میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، انی مہاجرن، اللہ میں بھی ایسا بنا دے، اور وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اے میرے رب، مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما۔ بڑھاپا اور ابھی نامید نہیں ہوئے تو ہم نے اسے ایک بہت بار بچے کی بشارت دی۔ پھر جب وہ بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلے پھرے، تو اس ابراہیم نے کہا، اب یہاں سے ذرا اپنے جوان بچوں کو ذہن میں لا کر اپنا بھی محاسبہ کرتے رہے۔ جب وہ بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلے پھرے، تو ابراہیم نے کہا، میرے پیارے بچے، انی اری فی المنام انی اذبحک، میں تو خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، ابا جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ کہاں سے پڑھے تھے حضرت اسماعیل؟ سکھائے کس نے؟ اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ مکتب کی کرامت تھی یا کسی کا فیضان نظر؟ یہ ماں باپ کی تربیت تھی۔ لاکھوں روپے بھی دے دینا بچوں کے اسکول والوں کو، پھر بھی بچے آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ باپ ابراہیم ہو تو بیٹا اسماعیل، غرض دونوں متی ہو گئے، یعنی بیٹا کٹنے کے لیے اور بیٹا کاٹنے کے لیے تیار۔ اور اس نے یعنی باپ نے اس بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا، یعنی منہ نیچے کر دیا تاکہ بیٹے کی صورت دیکھے ترس نہ آ جائے، پیار نہ آ جائے، نیت نہ بدل جائے۔ تو ہم نے اس کو آواز دی، ہے ابراہیم، یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، قد صدقت الرؤیا۔ کیا کیا ابراہیم نے؟ ابھی تو نہیں کچھ ہوا، لیکن بس نیت پہ اجر۔ ہماری بھی نیتوں پہ بہت سارے کام ہو جاتے ہیں، جیسے نماز، نیت پہ گھر سے نکلے چل پڑے، نماز ہو گئی۔ جب پڑھتا ہے بندہ تو وہ اس کے لیے نفل ہوتا ہے۔ تو انما الاعمال بالنیات، یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ کھلا امتحان تھا، بہت بڑا۔ اب جس کو اللہ بڑا امتحان کے بلاؤ نظیم، وہ عظیم ہوگی۔ دیکھیے بچہ آپ سے کہتا ہے باہر بہت بڑی گاڑی ہے، اب جا کر دیکھتے ہیں تو سوزوکی گاڑی کھڑی ہے۔ بچہ جو ہے اس کو بڑی گاڑی دکھی، اور ایک بڑا آ کر کے پتہ ہے باہر کتنی بڑی گاڑی ہے، تو لینڈ کروزر سے چھوٹی تو نہیں ہوگی نا۔ اللہ جس مصیبت آزمائش کو بڑا کہہ دے وہ کتنی بڑی ہوگی۔ اور اپنے اوپر لے کر سوچیے، بڑھاپے کی اولاد، جوانیوں کے کہہ لیجیے ہو کے، اللہ کہتے ہیں یہ کھلا امتحان تھا، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے دیا، اور ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو، ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا۔ اور ہم نے اس کو اسحاق علیہ السلام یعنی نبی کی بشارت دی جو صالح لوگوں میں ہوگا، اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق پر برکتیں نازل فرمائیں، اور ان دونوں کی اولاد میں سے بعض تو نیک بخت ہیں اور بعض اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والے ہیں۔